عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار 12 جولائی سے ٹرائل کا آغاز ہوگا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے کیس کے ٹرائل کے لیے گواہان کو بھی طلب کر لیا۔ جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کے وکیل گوہر علی خان سے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو اتنا بڑا ریلیف دیا ہے، جس پر وکیل گوہر علی خان نے جواب دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دیے کہ توشہ خانہ کیس پر ہر پاکستانی کی نظر ہے۔ جب سے یہ کیس آیا ہے میری عدالت میں دیگر کیسز رک گئے ہیں۔ پاکستان جنگوں میں وسائل جھونکنے کے بجائے ترقی اور خوشحالی پر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان قدرتی آفات سے نمٹنے کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا کہ ماضی میں جنگوں سے کوئی مدد نہیں ملی، لیکن دوسری طرف سے بھی ایماندارانہ رد عمل سامنے آنا چاہیے۔ کشمیر سمیت دیگر تنازعات کا خاتمہ خطے میں دیر پا امن اور امان کے قیام کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان اپنی آبادی میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، غربت، بے روزگاری کا خاتمہ، زراعت اور صنعت کا فروغ چاہتے ہیں۔ عمران خان نے آئی ایم ایف حکام سے ملک میں الیکشن کی ضمانت مانگ لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے آئی ایم ایف وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن چیف ناتھن پورٹر نے چیئرمین پی ٹی آئی سے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین نے سوال کیا کہ آپ اس بات کی کیا ضمانت دیتے ہیں کہ ملک میں انتخابات وقت پر ہوں گے، جس پر آئی ایم ایف وفد نے کہا کہ آئی ایم ایف ملک میں ہونے والی صورتحال پر گہری نظر رکھتا ہے، ہم ایک حد سے زیادہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے ڈیزائن سے توقع ہے کہ اقتدار کی منتقلی وقت پر ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو حساس عمارتوں میں توڑ پھوڑ کے مقدمے میں نامزد کر دیا گیا۔ پولیس نے عمران خان کو شالیمار چوک میں حساس عمارتوں میں توڑ پھوڑ کے مقدمے میں نامزد کیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق 9 مئی کو تحریک انصاف کے کارکن حساس عمارتوں کا گیٹ توڑ کر داخل ہوئے اور توڑ پھوڑ کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر حملوں کی منصوبہ بندی، کارکنوں کو اکسانے اور اشتعال دلانے کا الزام عائد کیا جائے گا۔ نگراں پنجاب حکومت کا 9 مئی کے واقعات میں ہائی پروفائل کیسز میں ضمانت پر رہا افراد سے متعلق اہم فیصلہ۔ متعلقہ افراد کی ضمانتیں منسوخ کرانے کے لیے اپیلیں دائر کی جائیں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ محسن نقوی نے ملوث 171 افراد کی شناخت نہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے شناخت کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے اور مفرور مرکزی شرپسندوں کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کا حکم دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کو درست کہنا پولیس کو عدالتی احاطے سے ملزمان پکڑنے کی شکار گاہ بنانے کی دعوت جیسا ہوتا۔ سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ آ گیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ میں پیش ہو کر بائیو میٹرک تک چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا۔ جس طریقے سے گرفتاری ہوئی، ہائی کورٹ کی اتھارٹی اور تقدس کو پامال کیا گیا۔ گرفتاری قانونی قرار دی جاتی تو القادر ٹرسٹ میں دائر ضمانت کی درخواست غیر مؤثر ہو جاتی، آئندہ احاطہ عدالت سے گرفتاری معمول بن جاتی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر گرفتاری قانونی قرار دے دی جاتی تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ملزمان کے ساتھ احاطہ عدالت میں بدتمیزی کی اجازت مل جاتی۔ زمان پاک میں پولیس تشدد کے واقعات کی تحقیقات کے لیے قائم جے آئی ٹی کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ 10 جولائی کو سنایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے فاضل رکن جسٹس محمد امجد رفیق کیس کا فیصلہ سنائیں گے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فواد چودھری، حماد اظہر اور مسرت جمشید چیمہ نے جے آئی ٹی کی تشکیل کو چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے ضمنی بلدیاتی انتخابات کی پولنگ 27 اگست کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 19 جولائی تک جمع کرا سکتے ہیں۔ شیڈول اپیلیٹ ٹریبیونل 1 اگست تک فیصلے، جبکہ حتمی فہرست 2 اگست تک جاری ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے ضمنی بلدیاتی انتخابات کے نتائج 30 اگست تک مرتب کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی نے پاکستان کے 2025 تک پانی کی قلت کا شکار ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شیری رحمان نے کہا کہ ہمارے گلیشیئرز بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں، پاکستان کا 2025 تک پانی کی قلت کا شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ شیری رحمان سے سوئس وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ شیری رحمان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے مطابق 7 جولائی تاریخ کا گرم ترین دن تھا۔ ہمارے گلیشیئر پگھلنے میں 300% اضافہ ہوا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے سے متعدد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے۔ اہم شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کروڑ پکا میں جھاڑ نہر میں 60 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ بھارت اور پاکستان میں مونسون بارشوں سے دریائے ستلج کی سطح مزید بڑھنے لگی۔ 2 دن میں ستلج کی سطح 2 گنا بڑھ کر 10 فٹ تک پہنچ گئی۔
भारत ने एक बार फिर दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। वजीराबाद में सैलाब आने के खदशे के सबब मुतलका इदारों को हाई अलर्ट जारी, 9 रेस्क्यू सेंटर्स कायम कर दिए गए। इंडिया की जानिब से दौल हस्ती डैम से दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया गया, जिसके बाद दरियाए चनाब में पानी की सतह बढ़ने लगी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। DGPDMA इमरान कुरैशी का कहना था कि कल तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशें होंगी। फिलवक्त दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। और श्रीलंका से 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए कौमी टीम आज रात श्रीलंका रवाना होगी। श्रीलंका में टीम के प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ 11 जुलाई से होगा, जबकि पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई को शुरू होगा। पाकिस्तान टीम की श्रीलंका रवानगी से कबल क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का कप्तान बाबर आजम से फ़ोनिक राब्ता नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बाबर आजम ने ज़का अशरफ से गुफ्तगू में कहा कि आपके पिछले दौर में भी पाकिस्तान ने एशिया कप जीता था, इस बार भी एशिया कप जीत कर पाकिस्तान लाएंगे। पाकिस्तान की खातिर भरपूर तवानाई के साथ मैदान में उतरेंगे।